میں یہ امینڈمنٹ موو کرنے سے پہلے مسٹر اسپیکر وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے. میں امینڈمنٹ موو کرتا ہوں, مجھے آپ 1 منٹ دیجیے. وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ کیا ہے. وزیرستان میں آج تک 7 معاہدے ہوئے ہیں اور 21 آپریشن ہوئے ہیں. یہ 22واں آپریشن ہوگا. وزیرستان میں آپریشن قابل قبول نہیں ہے. وزیرستان کے لوگ تھک چکے ہیں. وزیرستان تباہ و برباد ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں, میں بلاول بھٹو زرداری سے کہتا ہوں, وزیرستان کے عوام کسی بھی ملٹری آپریشن کو قبول نہیں کریں گے. وزیرستان کے عوام کو تعلیم چاہیے, ہسپتال چاہیے, ترقی چاہیے, وہاں کے عوام کو روزگار چاہیے, وہاں کے عوام کو ملٹری آپریشن نہیں چاہیے. اس لیے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو ریویو کریں. اور ملٹری آپریشن 21 ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں, 7 معاہدے ہو چکے ہیں, پہلے ان کا جائزہ لیں کیوں ناکام ہو گئے ہیں. اس لیے کسی ملٹری آپریشن کی وہاں پہ آپ اجازت نہ دیں. وہاں کے عوام کو سڑکیں دیں, وہاں کے عوام کو تعلیم دیں, وہاں کے عوام کو صحت دیں, وہاں کے عوام کو روزگار دیں, وہاں کے عوام کو ملٹری آپریشن نہ دیں. ابھی امینڈمنٹ موو کر لیں جلدی سے. مسٹر اسپیکر, میں آپ کی اجازت سے آئی سینیٹر مشتاق احمد خان move that in the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Class 5, Subclass 2 shall be omitted. Mr. Speaker, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ذرا. Mr. Speaker, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کریں. Mr. Speaker, یہ جو بل ہے اصولی طور پر اس بل کے انٹینشن اچھے ہیں, اور اس بل کے انٹینشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں عدلیہ کے انکروچمنٹ کو روکا جائے. میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور نہ صرف عدلیہ کے انکروچمنٹ کو روکا جائے, اسٹیبلشمنٹ کے انکروچمنٹ کو بھی روکا جائے. اور اس پارلیمنٹ کو ساورن ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے. مسٹر اسپیکر, عدلیہ بھی پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں مداخلت کر رہی ہے, لیکن گزشتہ 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں انکروچمنٹ کر رہی ہے. یہ جو سابق آرمی چیف ہے جنرل باجوہ آج کل انٹرویو دے رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے چہرے پر تپڑ لگا رہے ہیں, جمہوریت کے چہرے پر تپڑ لگا رہے ہیں. کیوں یہ پارلیمنٹ, کیوں یہ حکومت عدلیہ کی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو انکروچمنٹ کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کریں. یہ جو امینڈمنٹ مسٹر اسپیکر, جو امینڈمنٹ میں نے پیش کی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی انکروچمنٹ ختم ہو جائے. بینچز کی تشکیل میں اور 100 ووٹوں کے اختیار میں توازن نہیں تھا, اور خود عدلیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ ون مین شو ہے. خود عدلیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ امپیریل سپریم کورٹ ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ 100 ووٹوں کو ہم ریکانسٹیٹیوٹ کر لیں, بینچز کی تشکیل کے اختیار کو ریکانسٹیٹیوٹ کر لیں. لیکن مسٹر اسپیکر, اس کے ساتھ آپ نے کلاس 5 سب کلاس 2 میں جو پرسن اسپیسیفک کر لیا ہے, پرسن اسپیسیفک, اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. آپ اپنے لوگوں کو, اپنی لیڈرشپ کو اس کے ذریعے سے ریلیف دینا چاہتے ہیں. 21 لاکھ مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہے, غریب عوام کو انصاف نہیں مل رہا, اس کے لیے قانون سازی کر لیں. اس لیے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ماضی میں بھی غلط تھا, اب بھی غلط تھا. پہلے بھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی گئی تھی, غلط تھا. پہلے بھی ایف اے ٹی ایف کے لیے اور آئی ایم ایف کے لیے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے لیجسلیشن کی گئی تھی, غلط تھا. اس لیے یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے, اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کلاس 5 کی سب کلاس 2 کو اومٹ کرنے کی میں تجویز اور ترمیم پیش کرتا ہوں. منسٹر آف لا اینڈ جسٹس, ڈو یو اپوز اٹ؟ جناب اسپیکر, محترمہ شزا فاطمہ خواجہ صاحب نے جو امینڈمنٹس پیش کی وہ کچھ لینگویج کی امپروومنٹ کے حوالے سے ہیں, جو کہ اس پروویژن کے ٹیکسٹ کو ایز سچ یا اس کی روح کو یا اس کے مقصد کو چینج نہیں کرتی. میں اسے اپوز نہیں کرتا.
جہاں تک تعلق ہے سینیٹر مشتاق صاحب کا، انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر بھی کی، لیکن میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے نیچے لوگوں کے آئینی حقوق کی جس طرح سے پامالی بھی ہوئی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے دیکھا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اسلام آباد کے کانسٹیٹیوشن 1 پہ بننے والے 2 ٹوئن ٹاورز کے نام سے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 کو تو جرمانہ ڈال کے ویلیڈیٹ کر دیا گیا، اور اسی جج نے، اسی بینچ نے کراچی کے سفید پوشوں کے نسلہ ٹاور کی منہدم کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اس کی ڈیمولیشن آرڈر کر دی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کی کروڑوں کی جائیدادیں جو ہیں ان کے فیصلے 184(3) میں کر دیے گئے، اور یہ بارہا مطالبہ آیا کہ اس میں اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے۔ یہ بینیفیشل لیجسلیشن ہے جو کسی ایک شخص کو، 2 کو نہیں، جو لائیو ایشوز ہیں وہ 30 ہیں یا 40 ہیں یا 50 ہیں، انہیں اس دن بھی ہم نے ڈیبیٹ کیا تھا، 1 ٹائم ڈسپنسیشن پرووائڈ کی تھی کہ وہ ودن 30 ڈیز سپریم کورٹ میں اپنی گریونس لے آئے، ایگریوڈ آدمی جس کے خلاف کوئی آرڈر پاس ہوا ہے، تو یہ ان ایگریوڈ لوگوں کو ایک لیگل ریمیڈی ہے۔ فیصلہ پھر سپریم کورٹ نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں انہی کے ہاتھوں سے درست ہوں تو اچھا ہے۔ تو میں سینیٹر مشتاق خان صاحب جو ہیں ان کی جو امینڈمنٹ ہے اسے اپوز کرتا ہوں سر۔ Now I put the amendment as moved by Ms. Shaza Fatima Khaja. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is rejected. The amendment is adopted, sorry. Now I put the amendment as moved by Senator Mushtaq Ahmad Khan. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 5 as amended to the House. The question is that clause 5 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 5 as amended stand part of the bill. Clause 6. The question is that clause 6 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 6 stand part of the bill. Clause 7. The question is that clause 7 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently clause 7 stand part of the bill.